کھیرا کھانے سے ہاتھ اور پاؤں کی جلن نہیں ہوگی اور پیشاب کی جلن بھی دور ہوگی۔ گاجر کی سبزی کھانے سے وہم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، بدن کو تازگی ملتی ہے۔ ویسے تو دنیا بھر کے اندر کیلے کا شیک کافی حد تک پسند کیا جاتا ہے اور بڑے اور بچے سبھی شوق سے پیتے ہیں، لیکن طبی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ کیلا اور دودھ ایک ساتھ مل کر معدے کے لیے کافی بھاری ہوتی ہے، جس سے پیٹ خراب ہوتا ہے۔ دودھ اور گوشت کو ایک ساتھ کھانے سے کئی سال سے منع کیا جا رہا ہے۔ اکثر لوگ مچھلی کے بعد دودھ پی جاتے ہیں تو جلد پر سفید دھبے پڑ جاتے ہیں۔ مرد حضرات ہر 2-4 ہفتوں کے بعد کٹنگ کرا لیا کریں، اس سے آپ بال بھی صحت مند ہوتے ہیں۔ اسٹرابیری کے اندر دانتوں کو صحت مند اور سفید کرنے والے قدرتی اجزاء شامل ہیں۔ اسٹرابیری کا ٹکڑا چند منٹ دانتوں اور مسوڑھوں پہ مل دینے سے جمع ہوا گاڑھا میل اور پیلا پن دور ہو جاتا ہے۔ انار کے استعمال سے ہونٹ پھٹنا بند ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر معدے کی خرابی کی وجہ سے ہونٹ خراب ہوتے ہیں۔ معدے میں گرمی زیادہ ہو تو اسبگول کا چھلکا آپ استعمال کرکے معدے کی خرابی کی وجہ سے ہونٹ خراب ہوتے ہیں۔ معدے میں گرمی زیادہ ہو تو اسبگول کا چھلکا ایک گلاس شربت سندل میں شامل کرکے 5 روز نہار منہ روزانہ استعمال کریں۔ ہچکی کو روکنے کے لیے سبز الائچی بھی اچھی طرح چبا کر نگل جائیں، ہچکی بند ہو جائے گی۔ جلدی کو تر و تازہ رکھنے کے لیے جتنا ممکن ہو سکے پانی پیا کریں۔ گرمی کے اندر بدن میں پانی کی کمی کی وجہ سے آپ مختلف مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کھیرے کے اندر بہت زیادہ مقدار میں پانی ہوتا ہے، جو نظام انسحاب بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اس لیے اس کو اندر کی صفائی کرنے والا کہا گیا۔ کھیرے کے استعمال سے دماغ پرسکون رہتا ہے اور بدن کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ دہی کو زیادہ دیر تک استعمال کرنے کے لیے کچے ناریل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دہی میں ڈال کر رکھ دیں۔ دہی 4 سے 5 دن تک تر و تازہ رہے گا۔ چائے کے پانی کو زیادہ مت پکائیں، اس سے چائے بد مزہ ہو جاتی ہے تو متاثرہ جگہ پر لگائیں۔ گھی پورے بدن کو انتہائی ضروری چکنائی فراہم کرتا ہے، آنتوں کے راستے صاف کرتا ہے، اسی طرح آنتوں کی ہموار حرکت میں مدد ملتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گھی کولیسٹرول کا سبب نہیں بنتا، بلکہ یہ کولیسٹرول کو بہتر کرتا ہے، بدن کے اندر صحت مند چربی کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اس لیے گھی آپ کا وزن کم کرنے میں بھی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ روزانہ خالی پیٹ بھی گھی کھانے سے آپ کی ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گھی ہمارے بدن کو نشست کو چکنائی فراہم کرتا ہے تاکہ ان میں لچک پیدا ہو۔ گھی قوت مدافعت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ دل کے مریض گھی کے بجائے کوکنگ آئل استعمال کریں اور گھی سے پرہیز کریں۔ شہد اور نمک ملا کر دانت صاف کرنے سے آپ کے دانت چمک جائیں گے۔ دل کے درد میں 3 چھوٹی الائچیاں روزانہ کھائیں، خود فائدہ ہوگا۔ کھانے کے بعد آدھی چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی۔ پالک کا پتا چہرے پہ رگڑنے سے 3 دن میں چہرے کی چربی پگھل جائے گی۔ نہار منہ میتھی دانہ چوس لیا کرو، 70 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ جس کی عقل کم ہو اس کو کچے بادام اونٹنی کے دودھ کے ساتھ کھلا دیں، 1 مہینے میں اس کا دماغ تیز ہو جائے گا۔
جسم کی رگ رگ میں طاقت ڈالنے کے لیے روزانہ نہار منہ 1 سیب کھا لیا کریں۔ سارا دن بدن فریش رہیں گے، جھریاں دور ہوں گی اور کمزوری بھی قریب نہیں آئے گی۔ اگر جسم پر گرمی کے دانے نکل آئیں تو سرسوں کا تیل کو گرم کر کے لگا لیں، اس سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ اگر ناخن خراب ہو جانے لگیں تو باجرے کی روٹی کھا لو، ناخن توانا ہو جائیں گے۔ کریلے کا سالن ہفتے میں 1-2 بار کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کرو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ کھانے کے فوری بعد پانی پینا معدے کو ناکارہ کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، وزن کو کم کرنا ہے تو وقت پر اٹھ کر ناشتہ کرو، ورنہ دیر سے اٹھ کر ناشتہ کرنے والے کا وزن بھی کم نہیں ہوگا۔ وقت پر ناشتہ نہ کرنے والوں میں آدھے سر کا درد بہت عام چیز ہے۔ اس سے شوگر لیول کم ہوتا ہے اور بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ یاد رہے کہ 9 گھنٹے سے زیادہ سونے سے قوت مدافعت کم ہونے کا خدشہ ہے۔ جلد چہرے کا رنگ خراب ہونے لگے تو لیموں کا پانی چہرے پر لگا کر سو جاؤ، چہرہ چند دنوں میں چمک اور گورا اور سفید نظر آنے لگے گا۔ گنے کا رس بخار کی شدت کو توڑتا ہے۔ گنے کا رس پٹھوں کو مضبوط کرنے میں مفید ہے۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کام کرنے سے سیدھا اثر نظر پر پڑتا ہے اور نظر کمزور ہوتی ہے۔ کھڑی ہو کر کنگھی کرنے والی عورتیں جلدی بوڑھی ہوتی ہیں، کیونکہ اس سے سارا اثر دماغ پر پڑتا ہے۔ نہار منہ شہد کھاؤ، کوئی بڑی بیماری نہیں آئے گی۔ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے روزانہ نہار منہ لہسن استعمال کریں اور روزانہ صبح 1 سیب کھا لیا کریں۔ سونے والے تکیے کے کور کو ہفتے میں 1 بار ضرور دھوئیں۔ آپ جراثیم سے محفوظ رہیں گے اور بال مضبوط رہیں گے۔ مونگ پھلی کھانے سے ہاتھ میں طاقت بڑھتی ہے، جلدی بھوک لگتی ہے اور وزن بڑھتا ہے۔ اگر رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لیں تو آپ کو نیند بہترین آئے گی۔ رات کے کھانے کے بعد میٹھا کھانے سے رک جائیں، کیونکہ یہ آپ کے بدن کے سونے کے عمل کو متاثر کرتا ہے۔ اگر آپ روزانہ 2 لوگ کھا کر اوپر سے 1 پانی پی جائیں تو پیٹ کی جڑی تمام بیماریاں اور تیزابیت دور ہو جائے گی۔ اکثر لوگ گٹکا اور تمباکو نوشی کے عادی ہیں، اس کی وجہ سے منہ سے بدبو اور مسائل بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ لونگ کا استعمال کر لیں، مسائل ختم ہو جائیں گے۔ لونگ کو منہ میں رکھ کر چوس لینے سے کھانسی آنا بند ہو جاتی ہے۔ سیب دماغی، اعصابی اور جسمانی کمزوری کا دشمن ہے۔ دل کے مریض دل کو طاقت دینے کے لیے سیب کا استعمال کریں اور ادویات سے جان چھڑوائیں۔ مولی معدے میں تیزابیت کو ختم کر دیتی ہے۔ پتھری میں روزانہ مولی کھانے سے پتھری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جاتی ہے۔ مشکل وقت کے اندر خود سے ہمت اور کوشش کرنے سے موٹیویشن ملتی ہے۔ خواب میں نکاح ہونا مال ملنے کی نشانی ہے۔ پھلدار درخت دیکھنا ہر طرح کے سکون اور راحت کی نشانی ہے۔ خواب میں میٹھا پھل نظر آ جائے تو یہ خوش قسمت اور اولاد ہونے کی نشانی ہے۔ چاول دن کے وقت کھانا مناسب ہے، رات کے وقت کھانا نقصان دہ ہے۔ حمل ہونے کے بعد غذا کا خیال نہ رکھنا پیچیدگیاں پیدا کرتا ہے۔ جن لوگوں کا وزن زیادہ ہو وہ کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، ان کا وزن کم ہو جائے گا۔ سبزی میں تیز پات کا استعمال کرنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اسلام کے اندر پیٹ کے بل سونے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس طرح سونا اللہ کو ناپسند ہے۔ ہلکے پیلے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔
ہمارے دانتوں کا قدرتی رنگ پیلا ہوتا ہے۔ اپنے دانتوں کو سفید کرنے یہ مستقل طور پر کمزور ہو سکتے ہیں۔ ٹھنڈے کمرے میں سونا آپ کے لیے وزن کم ہونے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ صرف 2 کیلے آپ کو 80 منٹ کی ورزش کے لیے انرجی فراہم کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ زیادہ میٹھا کا استعمال درج ذیل بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ وزن کا بڑھنا، نظر کی کمزوری، دل کی بیماری، جگر کی کمزوری، جلدی بڑھاپا آنا، ذیابیطس کی بیماری۔ اگر انسان کو اوقات کی آنکھیں لگا دی جائیں تو وہ 10 منزلہ عمارت سے زمین پر ایک چونٹی کو دیکھ سکتا ہے۔ سیب کے اندر 25% ہوا موجود ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پانی کے اوپر تیرتا ہے۔ ماہواری کے دوران آملے کا مربع استعمال کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے، اور ساتھ 1 گلاس دودھ پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ اگر سر میں درد رہتا ہے تو پالک نہ کھائیں۔ نہار منہ ماتھے پر بادام کا تیل لگانے سے کبھی سر میں درد نہیں ہوگا۔ چاروں مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کے لیے بہترین ہے۔ پیاز کھانے سے خون پتلا رہتا ہے۔ پپیتے کے پتوں کا پیچا بنا کر 2 ہفتوں تک مسلسل استعمال کرنے سے یرقان جیسی بیماری سے بآسانی نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ بلغمی مزاج لوگوں کو دن میں 5 کھجوریں کھانا چاہیے۔ 8 چیزیں جو چربی کو پگھلانے میں مددگار: سیب، انڈے، مچھلی، سبز قہوہ، چاکلیٹ اور دہی۔ اگر کوئی انسان بے خوابی کا شکار ہو تو اسے گلابی چادر یا کمبل استعمال کرنا چاہیے۔ زکام کی شدت کو کم کرنا ہو تو کلونجی کو بھون کر سونگھ لیں۔